محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک انسان خواہشات کا ایک سمندر اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن ایک انسان کی اس دنیا کے متعلق یہ مین خواہشات ہوتی ہیں کہ میری عمر لمبی ہو، میرے مال میں اضافہ اور برکت ہو، میں بیماریوں سے محفوظ رہوں، میں آفتوں سے بچا رہوں. اور اس کی آخرت کے متعلق یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے غضب اور غصے سے محفوظ رہوں، میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، میرے گناہ معاف ہوتے رہیں، اللہ رب العزت مجھے اچھی موت نصیب فرمائے، میں قبر کے عذابات سے بچ جاؤں، میں جہنم کے عذابات سے محفوظ ہو جاؤں، میں شیطان کی چالوں سے بچ جاؤں. ایک انسان کی اس دنیا اور آخرت کے متعلق یہ مین خواہشات ہوتی ہیں. تو اب انسان کی یہ خواہشات پایۂ تکمیل تک کیسے پہنچتی ہیں؟ انسان کی یہ خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ تو جب میں نے صدقہ کے فوائد و برکات پر غور کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ صدقہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کی دنیاوی خواہشات بھی پوری فرماتا ہے اور انسان کی اخروی خواہشات بھی پوری فرماتا ہے. مثال کے طور پر اس دنیا کے متعلق انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میری عمر میں اضافہ ہو. ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. یاد رکھیں جو انسان بڑھ چڑھ کر کثرت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں. طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، بے شک ایک مسلمان کا کیا ہوا صدقہ اس کی عمر میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی لکھ دیتے ہیں، پھر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ اس عمر سے ایک لمحہ زیادہ زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ اس سے کم زندگی گزار سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے متعلق جو فیصلہ کر دے وہ عدل ہے، نہ انسان ایک لمحہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے نہ انسان اس سے ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر صدقہ انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی تقدیر میں اللہ رب العزت یہ بھی تو لکھ سکتا ہے کہ میں اپنے بندے کی زندگی یہ لکھ رہا ہوں، لیکن میرا بندہ صدقہ کرے گا اور صدقہ کرنے کی وجہ سے میں اس کی عمر میں اضافہ کر دوں گا۔ تو صدقہ کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، برکتوں سے بھری ہوئی زندگی گزارنے کو ملتی ہے۔ اس دنیا کے متعلق انسان کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو، لیکن جو میں اپنی زندگی گزاروں یہ غربت و افلاس کی زندگی نہ گزاروں، بلکہ میں امیر بن کر زندگی گزاروں، میرے مال میں اضافہ ہو، میرے مال میں برکت ہو۔ تو جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے برکتوں سے بھرا ہوا مال عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ اے پیغمبر، اس دنیا کائنات میں اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو چیز بھی تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ وہو خیر الرازقین، کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو میرا بندہ میری رضا کی خاطر میری راہ میں خرچ کرے گا میں اسے اس کا ضرور بدلہ دوں گا، اور یہ بدلہ دنیا میں مال کی کثرت اور برکت کی صورت میں ہوگا، اور کل قیامت کے دن جنت اور مغفرت کی صورت میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صدقہ مال میں کمی کا باعث بننے کی بجائے اس میں اضافے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ صحیح المسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت یہ آواز دیتا ہے، اللہ رب العزت یہ ندا دیتا ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کرتا رہ، میں تیرا رازق اللہ تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یعنی صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی صبح ہوتی ہے دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تجھے راضی کرنے کے لیے تیری راہ میں خرچ کرے، اے اللہ تو اس کے مال میں اضافہ کر دے، اے اللہ تو اسے اور مال عطا کر، اے اللہ تو اس کے مال میں اپنی برکتیں پیدا کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ تیرا جو بندہ اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھا رہے، تیری راہ میں خرچ نہ کرے، کنجوسی دکھائے، اے اللہ
تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ آج آپ دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھیں، لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، گھر کے سب افراد کمانے والے ہوتے ہیں، اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے، لیکن مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہی مقروض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی پرسکون انداز سے نہیں چل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم مال پر صاف بن کر بیٹھ گئے ہیں، ہم کنجوسی سے کام کر رہے ہیں۔ اور جب انسان صدقہ نہیں کرتا پھر فرشتے بد دعا کرتے ہیں، جب فرشتے بد دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت انسان کے مال کو تباہ کر دیتے ہیں، انسان کے مال سے اپنی برکتیں اٹھا لیتے ہیں، انسان کے مال میں بے برکتیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس دنیا کے متعلق انسان کی تیسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بیماریوں سے محفوظ رہوں، میں بیماریوں سے بچا رہوں۔ تو جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بیماری سے شفا عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داؤد اپنی مراسیل میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ مرسل روایت لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اے میری امت کے لوگو، اگر تم بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یعنی کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، اللہ رب العزت تمہیں بیماریوں سے شفا دے دے گا۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیماری کے ایام میں صدقہ کیا ہے اللہ رب العزت نے انہیں بیماریوں سے شفا دی ہے۔ اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے سکالر اسلامی دنیا میں جن کا بہت بڑا نام ہے حضرت عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی، جو تبلیغ کے لیے دنیا کے کونے کونے کا سفر کرتے ہیں، انہوں نے سچے واقعات پر کچھ تاریخی واقعات اور کچھ ایسے واقعات جو انہیں سفر میں پیش آتے ہیں، انہوں نے ایسے واقعات پر مشتمل 4-5 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب دعاؤں کی قبولیت کے سنہری واقعات، اس میں ایک واقعہ لے کر آئے ہیں کہ ایک بڑا امیر شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنے ملک کا کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا، لیکن ہر ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا کہ تیری بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ وہ مایوس ہو کر قاہرہ چلا گیا کہ ہو سکتا ہے شاید میری بیماری کا علاج کسی اور ملک میں دستیاب ہو، اور جس ہسپتال میں اس نے اپنا علاج کروانا شروع کیا وہ اس ملک کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ترین ہسپتال تھا۔ وہاں پر علاج کرانے کے باوجود اس کی طبیعت میں کوئی فاقہ نہ ہوا، اس کی حالت کوئی بہتر نہ ہوئی، بلکہ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے اس سے کہا کہ اب سرجری کے علاوہ تیری اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اور آپریشن کی کامیابی کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب اس نے ڈاکٹروں کی یہ بات سنی تو اس نے کہا، مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیں تاکہ میں اپنے ملک واپس جا کر اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں آپریشن کے بعد میں انہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ ڈاکٹروں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے اجازت تو دے دی، لیکن اسے بتایا کہ جتنا جلدی تو واپس آئے گا اتنا ہی تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اپنے ملک واپس آ گیا، کچھ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو ملا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ ایک دن اپنے کسی دوست کے ساتھ قریب کی مارکیٹ پہ گیا، اس کا گزر ایک قصاب کی دکان سے ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا گوشت کے بچے کچے ٹکڑے اور ہڈیاں جمع کر رہی ہے۔ اس بڑھیا کی غربت اور نداری دیکھ کر اس کے دل کو ہچکا سا لگا۔ اس نے اس بڑھیا کو آواز دی
اور احترام سے پوچھا کہ اماں جان یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا میں بیوہ ہوں، میں غریب ہوں، میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ غربت و افلاس اور تنگی کی زندگی گزار رہی ہوں، کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا، گوشت تو مدتوں سے چکا ہی نہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس کو ترس آ گیا۔ وہ قصاب کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ اس عورت کو جتنا گوشت چاہیے اسے دے دو۔ وہ عورت بولی ہمارے لیے 1 کلو گوشت کافی ہوگا۔ اس نے کہا اسے 2 کلو گوشت دے دو اور آئندہ ہر ہفتے اسے 2 کلو گوشت دے دیا کرنا۔ اور اس نے 1 سال کی ایڈوانس رقم اس قصاب کے ہاتھ میں تھما دی۔ ادھر سے بڑھیا نے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ جو دعا اس کے دل و دماغ میں آئی اس نے اس کے لیے کر ڈالی۔ ابھی اس بڑھیا کے ہاتھ نیچے نہیں تھے آئے، اس شخص نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ اسے محسوس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو سب سے پہلے اس کا سامنا اپنی بیٹی سے ہوا۔ اس کی بیٹی نے جب اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگی ابا جان ماشاءاللہ آج آپ کا چہرہ تر و تازہ لگ رہا ہے، آج آپ صحت مند لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بچی بڑی خوش ہوئی، اس نے اپنے باپ کے لیے بد دعائی کی، پھر اس نے رختے سفر باندھا، دوبارہ ہسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن سے پہلے اس کا دوبارہ میڈیکل چیک اپ کیا گیا۔ ڈاکٹرز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ میڈیکل کی تاریخ میں ایک بہت بڑا عجوبہ تھا کہ آپریشن کے بغیر ہی اس کا دل ٹھیک ہو گیا تھا، اس کا دل ٹھیک طرح سے کام کرنے لگا تھا، اس کی طبیعت بالکل درست ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے سوال کرنے شروع کر دیے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپریشن کے بغیر تیری حالت کیسے تبدیل ہو گئی؟ اسے وہ اپنا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور ان ڈاکٹروں سے اپنا کیا ہوا صدقہ بیان کیا۔ غور کریں، الوداع کرنے آیا تھا، زندگی کی نسبت موت کے زیادہ قریب تھا، اپنے گھر والوں کو الوداعی سلام کرنے آیا تھا، لیکن صدقہ کیا، اللہ رب العزت نے اسے بیماری سے شفا دے دی۔ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت انسان کو بیماری سے شفا دیتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم شیخ صالح تقی وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا جس کی عمر 5 سال تھی اسے بخار ہو گیا، مختلف ادویات دینے کے باوجود اس کی طبیعت میں کوئی بہتری نہ آئی، بلکہ دن بدن اس کے بخار کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹرز نے ہدایت دی کہ اس بچے کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں تاکہ اس مرض کی صحیح طریقے سے تشخیص کر سکے۔ جب اس بچے کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے گئے تو اس کی میڈیکل رپورٹس انتہائی پریشان کن تھی۔ اس بچے کو ایسا مودی مرض لاحق تھا جس کا علاج اگر ناممکن تو نہیں تھا مگر مشکل بہت تھا۔ ادھر بچے کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی، ادھر مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو سکون تھا۔ بچے کی اذیت بری شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اے میری امت کے لوگوں اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ میں حسب معمول تہجد کے لیے کھڑا ہوا، میں نے کہا مجھے تاریکی میں صدقہ کرنا چاہیے تاکہ میرے صدقے کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ میں کسی ضرورت مند شخص کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ موسم انتہائی سرد تھا، لوگ اپنے بستروں میں گھسے نیند کے مزے لے رہے تھے، اور بہت تلاش کے باوجود، تلاش بسیار کے باوجود مجھے کوئی ضرورت مند نہ ملا۔ البتہ
مجھے ایک خوبصورت سفید سی بلی نظر آئی جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کے چہرے سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں فوراً اپنے گھر گیا، میں نے گوشت کے کچھ ٹکڑے لیے اور آ کر اس بلی کے آگے ڈال دیے۔ پھر میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے لیٹا تو مجھے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک مجھے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ کا کالا کوا میرے بچے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اچانک ایک طرف سے وہی سفید بلی نکلتی ہے اور آ کر اس کوے پر حملہ آور ہوتی ہے اور اسے پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ میں آیا، اپنے بچے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر تر و تازگی تھی، اس کا بخار بالکل اتر چکا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر دیکھ کر بھی بڑا حیران ہوا۔ اس کے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے، اس بار سب ٹیسٹ بالکل درست تھے اور اس موذی مرض کا دور تک کوئی نام و نشان وجود نہیں تھا۔ اس پر میں نے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اب میرا وہ بیٹا قرآن کا حافظ اور دین کا ایک بہت بڑا عالم بن چکا ہے۔ اس لیے صدقہ کرنے سے انسان کو بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اس دنیا کے متعلق انسان کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں آفتوں سے بچا رہوں، میں مصیبتوں سے محفوظ رہوں، اللہ رب العزت میری مصیبتیں ٹال دے۔ تو جو انسان کثرت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باکروا بالصدقہ، اے میری امت کے لوگوں صبح صدقے کے ساتھ کیا کرو، یعنی صبح سویرے صدقہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، بے شک مصیبت صدقے سے تجاوز نہیں کرتی، صدقہ مصیبت کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے۔ علامہ دبیری نے حیات الحیوان میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لیے سفر کر رہی تھی۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ راستے میں ایک سائل ملا، اس نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی اور ایک روٹی اپنے پاس رکھ لی۔ چلتے چلتے اسے کوئی کام پڑ گیا، اس نے اپنے بچے کو زمین پر رکھا۔ اچانک ایک طرف سے بھیڑیا آیا، اس نے بچے کو اٹھایا اور بھاگ گیا۔ وہ عورت اپنے بچے کی محبت میں اس بھیڑیے کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنے لگ پڑی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک بھیڑیے نے اس کے بچے کو زمین پر رکھا اور بھاگ گیا۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا، پیار کیا۔ اچانک آسمان سے ایک غیبی آواز سنائی دی، فنودیت لقمۃ بلقمہ، اے عورت تیرا یہ بچہ بھیڑیے کا ایک لقمہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ لقمہ تجھے واپس کیوں دلوایا ہے؟ اس لقمے کی بدولت جو تو نے سائل کو دیا تھا، یعنی تو نے سائل کو روٹی دی، تو نے صدقہ کیا، تو اللہ رب العزت نے تجھ سے تیری مصیبت کو دور کر دیا۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب الزہد میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک نہایت شریر قسم کا آدمی تھا۔ اس کے علاقے کے لوگ سب اس سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہماری جان اس سے چھڑوا دے، یعنی اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے بد دعا کر دی اور قوم سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اب تمہاری جلدی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ شخص جنگل میں جاتا اور لکڑیاں لا کر بستی میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اگلے دن جب وہ جانے لگا، اس نے 2 روٹیاں لی
ایک روٹی اس نے صدقہ کر دی اور ایک روٹی اس نے اپنے پاس رکھ لی. جب اسے بھوک لگی تو اس نے وہ اپنی روٹی کھا لی. شام کو اس نے لکڑیوں کا گٹھرا اپنے سر پر رکھا اور بستی میں دوبارہ واپس آ گیا. قوم نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے. حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی، لیکن اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، وہ واپس آ گیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس شخص کو بلوایا. وہ شخص آیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آج تم نے کوئی کام کیا ہو. اس نے اپنا سارا ماجرا کیا سنایا اور اپنا صدقہ بیان کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس لکڑی کے بند کو کھولو. اس نے لکڑیوں کے گٹھے سے بند کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک سانپ ہے اور اس کے منہ میں لکڑی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، او اللہ کے بندے، صدقہ کرنے کی وجہ سے تو اس سانپ سے بچ گیا ہے. اگر تو آج صدقہ نہ کرتا، میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی. اگر تو نے صدقہ نہ کیا ہوتا تو اس سانپ نے آج تجھ پر حملہ کر دینا تھا. اس لیے صدقہ کرنے سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. صدقہ کے بے شمار فوائد ہیں. یہ تو بھی میں نے دنیا میں ہونے والے فوائد بتلائے ہیں. کل قیامت کے دن آخرت میں صدقہ کرنے کے جو فوائد ہیں اس کا میں اور آپ تو تصور کر ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے ایمان والو، خوب صدقات و خیرات کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، ورنہ کل قیامت کے دن جب انسان صدقات و خیرات کرنے والوں کو ملنے والے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں اپنی ساری دولت تیری راہ میں لٹا کر اس جیسے اجر و ثواب کو سمیٹ لوں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت کی تمنا کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج وقت ہے، خوب صدقات و خیرات کر لو اور جنت میں اعلیٰ مقامات پر فائز ہو جاؤ. تو صدقہ کرنے کے جو آخرت میں فوائد ہوں گے میں انہیں ایک مثال کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسے جیسے انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان 3 قسم کے آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی، وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ تُخْفِيهَا، جو انسان چھپا کر صدقہ کرتا ہے، پوشیدہ صدقہ کرنے والے سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے. صدقہ کرنے سے جیسے جیسے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے ویسے ویسے انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں. جامع ترمذی ہی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے، اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. صدقہ کرنے سے جیسے جیسے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اچھی موت نصیب فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے کہ ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. یاد رکھے انسان کی موت کا معاملہ بڑا اہم ہے. اگر ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے، لیکن موت کے وقت زبان سے اچھے کلمات کہہ جائے، کوئی اچھا کام کر جائے، اللہ رب العزت کو اس پر ترس آ جائے، اللہ رب العزت اسے اچھی موت عطا فرما دے، تو
تو اس انسان کے ساری زندگی کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، عبادتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، لیکن موت کے وقت زبان سے نازیبانہ کلمات کہہ بیٹھے، موت کے وقت کوئی برا کام کر جائے، اسے بری موت آ جائے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کی سب نیکیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کثرت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ضرور بالضرور اچھی موت عطا فرمائے گا۔ صدقہ کرنے والا انسان مر کر جب قبر میں جاتا ہے، صدقہ پھر بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ صدقہ انسان کا وفادار ساتھی ہے، قبر میں بھی آ جاتا ہے، انسان کے لیے روشنی کر دیتا ہے، انسان کو قبر کے عذابات سے بچاتا ہے۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتدفئ عن اهلها حر القبور، بے شک صدقہ کرنے والے سے قبر کے عذابات کو محفوظ فرماتا ہے، قبر کے عذابات کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے والا انسان جب قبر سے اٹھے گا صدقہ ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑے گا، اس وقت بھی آ جائے گا اور صدقہ کرنے والے انسان پر آ کر سایہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، بے شک ایک انسان کا سب سے بہترین سایہ کل قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن گرمی کی شدت اپنے عروج پر ہوگی، لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو سورج کو ہاتھ لگے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا، کئی اپنے پورے بدن سمیت پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اتنی گرمی کی شدت کے عالم میں اللہ رب العزت پوشیدہ صدقہ کرنے والوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب میزان لگے گا، ترازو لگے گا، صدقہ ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑے گا، اس وقت بھی آ جائے گا اور انسان کے نیکیوں والے پلڑے میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن ڈالے گا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی انسان صرف ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے بڑا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ احد پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب دیتے ہیں، اتنا ثواب دیتے ہیں گویا کہ اس نے ایک احد پہاڑ سونے سے بھرا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پھر جب فیصلے کا وقت آئے گا صدقہ ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑے گا، اس وقت بھی آ جائے گا، انسان کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گا، انسان جنت کا مالک بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، اے میری امت کے لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کیسے بچیں؟ ولو بشق تمرہ، اگر تمہارے پاس آدھی کھجور ہے اس آدھی کھجور کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ رب العزت اس آدھی کھجور کے بدلے تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ پھر انسان کی جہنم سے آزادی کا اعلان ہو گیا ہے، جنت میں جانے کا اعلان ہو گیا ہے۔ پھر جب انسان جنت کی طرف چلے گا صدقے نے ساتھ نہیں چھوڑنا بلکہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر صدقہ کرنے والے انسان کا استقبال کرے گا، کیونکہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ صدقہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی مخصوص ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ صدقہ انسان کا بڑا وفادار ساتھی ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ کریں۔ یہ صدقہ انسان کا ساتھ نہ دنیا میں چھوڑتا ہے نہ کل قیامت کے دن چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔